أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پتہ تاریخ برائے مرحومہ سمینہ آغا عرف نسیمہ بنت سید عابد علی رضوی صاحب مرحوم۔ شب کی تاریکی کا جب عالم میں پردہ پڑ گیا، شب کی تاریکی کا جب عالم میں پردہ پڑ گیا، ایک کنیز سیدہ نے اس جہاں سے کی قضا، ایک کنیز سیدہ نے اس جہاں سے کی قضا۔ مئی کی 25 سے شنبہ اندھیری رات تھی، مئی کی 25 سے شنبہ اندھیری رات تھی، آئی ہچکی موت کی جب یاد زہرا نے کیا، آج بہر فاتحہ تربت پر رکھے ہیں وہ ہاتھ، آج بہر فاتحہ تربت پر رکھے ہیں وہ ہاتھ، کل اٹھا کر جن کو ہم کرتے تھے صحت کی دعا، کس طرح آسان ہوتی نظر کی کل سختیاں، کس طرح آسان ہوتی نظر کی کل سختیاں، تھے سرے بالی مدد کے واسطے مشکل کشا، آمد و رفت نفس کا سلسلہ ٹوٹا ادھر، آمد و رفت نفس کا سلسلہ ٹوٹا ادھر، اور ادھر ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلا، جب چھڑایا موت نے ان کو عزیزوں سے یہاں، جب چھڑایا موت نے ان کو عزیزوں سے یہاں، اپنے حلقے میں وہاں حوروں نے بڑھ کر لے لیا، غم زدہ مونس جب سے اور ظفر ہیں سوگوار، غم زدہ مونس جب سے اور ظفر ہیں سوگوار، اے سمینہ بن تمہارے گھر یہ ویراں ہو گیا، تم تو آغوش لحد میں سو گئیں آرام سے، تم تو آغوش لحد میں سو گئیں آرام سے، اب کسے رانا سنائے
اپنے دل کا مدعا، جو بنا تھا باغ جنت میں تمہارے واسطے، جو بنا تھا باغ جنت میں تمہارے واسطے، اے سمینہ قصر اب وہ حکم زہرا سے ملا، اے سمینہ قصر اب وہ حکم زہرا سے ملا۔ اس آخری مصرعے سے اے سمینہ قصر اب وہ حکم زہرا سے ملا 1442 ہجری برآمد ہوتے ہیں۔ اور اب آپ محترم جوتی پانڈے صاحب سے سوچ سماعت فرمائیں۔ جناب جوتی پانڈے صاحب۔ آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، یوں حضرت زینب نے کہا پیٹ کے سینہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، ایک دن تھا کہ اس نہر پہ کرتی تھی میں شاہی، ہائے آج تباہی، ایک دن تھا کہ اس نہر پہ کرتی تھی میں شاہی، ہائے آج تباہی، پانی کو ترستا ہے میرا شاہ مدینہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، ایک دن تھا سر پر سے میرے چادر جو گری تھی، سورج بھی نہ نکلا، ایک دن تھا سر پر سے میرے چادر جو گری تھی، سورج بھی نہ نکلا تھا، سر ننگے پھراتا ہے مجھے آج کمینہ، برباد ہوئی میں، سر ننگے پھراتا ہے مجھے آج کمینہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، حاصل جسے آقا کی حضوری
ہو جائے، حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے، عیسیٰ کی بھی تیرگی سے دوری ہو جائے، عیسیٰ کی بھی تیرگی سے دوری ہو جائے۔ اے صلی اللہ مجلس پر نور حسین، اے صلی اللہ مجلس پر نور حسین، ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے، اے صلی اللہ مجلس پر نور حسین، ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے، حاصل جسے آقا کی شام سے مقتل میں آئے، جس گھڑی زین العبا ساتھ ان کے ننگ سر تھا، بے کسوں کا قافلہ، ساتھ ان کے ننگ سر تھا، بے کسوں کا قافلہ، زینب و کلثوم رو رو کر یہ دیتی صدا، ہائے بھائی اس تیری مظلومی پر بہن فدا، ہائے بھائی اس تیری مظلومی پر بہن فدا، تب مزار سید والا سے آئی صدا، تب مزار سید والا سے آئی صدا، بر مزار ماں غریباں نئے چراغ نئے گلے، بر مزار ماں غریباں نئے چراغ نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے،
بر مزار ما غریبا نہ چراغ نہ گلے نہ پرے پروان سوزد نہ صدائے بلبلے شام سے مقتل میں آئے کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر میں آؤ گے کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر میں آؤ گے دریا پر سے پی کر پانی کب تم گھر میں آؤ گے دریا پر سے پی کر پانی کب تم گھر میں آؤ گے اپنی دکھانے شکل سہانی اپنی دکھانے شکل سہانی کب تم گھر میں آؤ گے رن سے پھر کر یوسف ثانی کب تم گھر میں آؤ گے سوگ میں تیرے پیارے میں نے پہنی کفنی کالی ہے سوگ میں تیرے پیارے میں نے پہنی کفنی کالی ہے بھورے بالوں والے آجا جھولا تیرا خالی ہے بھورے بالوں والے آجا جھولا تیرا خالی ہے کہتی تھی بانو دیار شام میں جس دم حرم تمام آئے دیار شام میں جس دم حرم تمام آئے مہار اونٹوں کی تھامے ہوئے امام
میان ہجوم عام آئے، وہ بند خاص میان ہجوم عام آئے، زبان زینب مستل سے یہ کلام آئے، دہائی حق کی شاہ مشرقین کو مارا، دہائی حق کی شاہ مشرقین کو مارا، سپاہ شام نے بھائی حسین کو مارا، دہائی حق کی شاہ مشرقین کو مارا، سپاہ شام نے بھائی حسین کو مارا، گیا اور اب میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس سے خطاب فرمائیں۔ پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب، نعرہ صلوات۔ کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سمینہ آغا بنت سید عابد علی رضوی مرحوم کو ایصال فرما دیں، جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہدیہ کرتا ہوں سمینہ آغا بنت سید عابد علی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم، ذو الجلال والاکرام، واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر، لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
تمام سامعین محترم و تمام ناظرین جو ملاحظہ فرما رہے ہیں اس مجلس کو، ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے کہنا آپ کی مجلس ہے، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوا، تو میں تھوڑی دیر بہت اس کے اندر ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اسی کے اندر اپنی بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے جو بنیاد بنائی کہ کیا چیز اہم ہے، کیا چیز سپیریئر ہے، کیا انفیریئر ہے، بہتر کیا ہے، کمتر کیا ہے، اس میں دنیا والوں نے جتنے بھی اپنے قوانین بنا رکھے تھے یا جو چیزیں بنا رکھی تھیں ان میں سے زیادہ تر کو نہیں مانا۔ مثلا ذات اور برادری کی بنیاد پر کسی کا اونچا ہونا اور کسی کا نیچا ہونا، اس کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ دولت مند اور غریب کا مقابلہ ہو جائے تو دولت مند بڑا ہے، اس کو نہیں تسلیم کیا ہے۔ کالے اور گورے میں آج تک فرق کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ساری دنیا زبان سے کچھ کہتی ہو، مگر امریکہ میں کالوں کا حال دیکھ لیجئے، یورپ میں کالوں کا حال دیکھ لیجئے۔ خود ہمارا مزاج یہ ہے کہ کالے آدمی کو کمتر سمجھتے ہیں۔ صرف شادی بیاہ ہونے لگے بچی کا تو رنگ بہت بڑی ایک مصیبت بن جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، جو معاشرہ اسلام والا معاشرہ ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ رنگ والے کو نہیں مانا، جگہ کے اعتبار سے نہیں کہ یہ ایشیا کا ہے، یورپ کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، تو کسی چیز کو نہیں مانا۔ ویسے ہی جینڈر کی بنیاد پر کوئی سپیریورٹی اور انفیریورٹی بھی نہیں تسلیم کی کہ یہ مرد ہے تو یہ سپیریئر ہے، یہ عورت ہے تو یہ کمتر ہے، یہ نہیں مانا۔ ہمارے سامنے بہت عام مثال موجود ہے کہ جناب آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، جناب آسیہ کو مومنہ کہا، ان کی تعریف کی، اور فرعون کو اسی دریا میں غرق کر دیا اللہ نے، اور آج تک بھی فرعون ملعون ہی ہے، گن گائے جاتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ جینڈر بایس کو اسلام نے تسلیم نہیں کیا کہیں سے بھی کہ یہ جینڈر سپیریئر ہے اور یہ انفیریئر ہے۔ اگر کوئی یہ خرابی آپ کو کہیں پر بھی نظر آتی ہے تو یاد رکھیے طور پر اسلام کی نہیں ہے، وہ مسلمانوں نے خود اختیار کر لی ہے، کیونکہ بہت سی خرابیاں کس کلچر کے حساب سے، رسموں کے حساب سے آ جاتی ہیں، وہ آ گئی۔ میں صرف اتنی، کیونکہ جو ٹائم اسپین ہے اس کے اندر وہ اب ساری باتیں نہیں کروں گا، دولت اور رنگ اور یہ سب صرف آپ کے سامنے اس بنیاد کے اوپر کہ جو جینڈر کے حساب سے باعث ہوتا ہے، یعنی جنس کے اعتبار سے، سیکس کے اعتبار سے ساری دنیا یہ سمجھتی ہے، رہی ہے شروع سے، کہ مرد افضل ہوتا ہے اور عورت جو ہوتی ہے انفیریئر ہوتی ہے، عورت کمتر ہوتی ہے۔ اس پر بنیاد پر اسلام نے کیا کہا؟ جب میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا، اِنَّا بے شک اکرمکم، تم میں وہ مکرم ہے، تم میں وہ بلند ہے، تم میں وہ بڑا ہے، عند اللہ اتقاکم، کس کے نزدیک بڑا ہے؟ اللہ کے نزدیک، جو تم میں زیادہ اللہ کی عظمت کا، اس کی جلالت کا، اس کی معرفت کا قائل ہو، اللہ والی بات کرتا ہو تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب وہ دیکھیں قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ کہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، اگر جو بھی اچھا عمل کرے اور بلیف کے ساتھ عمل کرے، وہ نہیں کہ شک میں پڑا ہوا ہے، شبہ میں پڑا ہوا ہے، اس کے پاس بلیف ہے، وہ بلیف کے ساتھ عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور ایمان اس کے پاس ہے، اچھا کام کر رہا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، اس کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہوگی، ایک پاکیزہ زندگی وہ بسر کرے گا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں جہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہاں یہ ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ جینڈر کو بنیاد نہیں بنایا جاتا۔ بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اچھی طرح سے خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ یہودی جیو ریلیجن وہ تھا جو اس سے اسلام کا مقابلہ ہوا وہیں پر، کیونکہ ان کی ایک تھیوری تھی جس کو مسلم تھیوری کے حساب سے یا اسلام کی تھیوری کے حساب سے انہوں نے اصل جو تھیوری تھی جوڈائزم کی اور یہودیت کی، اس کو مسخ کر دیا تھا۔ ان کی پریئر دیکھیے، جو وہ نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، اس میں ایک یہودی کہتا ہے کہ اللہ تیری حمد ہے، تیری بڑائی ہے، تیری بزرگی کا میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا، میں کیوں تیری حمد کر رہا ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے عورتوں کو تو حمد سے خارجی کر دیا، کہ حمد اس لیے ہو رہی ہے کہ تو نے مجھے مرد بنایا، عورت نہیں بنایا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اسلام کا دیکھیے،
الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا، کائنات کا، یونیورس کا پیدا کرنے والا ہے، جس میں مرد بھی عورت بھی ہے، سب پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ کہا، عیسائیوں کے ہاں یہ وہ بھی، ہم یہ نہیں کہتے، میں کسی مذہب پر وہ نہیں کرنا چاہتا، میں کہتا ہوں جو مذہب ان کے سامنے آیا، جو ہمارے سامنے لا کر کے جو مذہب رکھا گیا، اس مذہب میں عیسائیت نے کیا ترویج کی، کرسچینٹی نے، کہ شادی کرنا ایک کمزوری کا نام ہے، اور بڑی مشکل سے انہوں نے اس بات کو الاؤ کیا کہ بھائی شادی ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو روحانی لوگ تھے کیتھولکس میں، تو خاص طور سے جو فادر ہوتے ہیں اور جو ننس ہوتی ہیں، وہ شادی نہیں کرتی۔ شادی کرنا یعنی جو پست درجے کے لوگ ہیں، روحانی طور پر جو کمتر لوگ ہیں، وہ شادی کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت کی وجہ سے مرد پستی کی طرف جا رہا ہے، اس ریلیشن کی وجہ سے پستی پر جا رہا ہے۔ بدھزم میں نروان حاصل کرنے کے لیے عورت کے چکر سے نکلنا پڑے گا۔ نروان یعنی نجات، یا جس کو کہیں ہم لوگ سالویشن تبھی ملے گا اگر دیکھیں جو بدھسٹ پریسٹ ہوتے ہیں شادی نہیں کرتے، اور ایسے بہت سے مذہب ہوں گے جو آپ کو ملیں گے کہ جو اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ہندوازم میں تو بہرحال یہ ہے کہ ایک برہمچر کا آشرم ہوتا ہے، برہمچر کے آشرم کے بعد انسان گرہست آشرم میں آتا ہے، تو پھر اولاد بھی، شادی بھی کرے گا، اولاد بھی ہوگی۔ اور یہ وانپرست آشرم جو ان کا آخری 75 سے 100 سال کے بیچ کا آشرم ہے، وہ سنیاس جب لیتا ہے اس وقت تو اس کو سنیاسی ہو ہی جانا چاہیے، اب کیا کرے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں دنیا کے سارے مذاہب عام طور پر عورت کو وہ درجہ نہیں دے پا رہے ہیں جو اس کو ملنا چاہیے اپنی کوالٹی کے حساب سے۔ اور خالی یہی نہیں، آپ آگے بڑھ کے دیکھیں کہ مندروں میں بہت سی، یعنی مندر سے میری مراد عبادت گاہیں ہیں، جو جن کی عبادت گاہ ہے وہ اجازت نہیں دیتے کہ عورت آئے اور عبادت گاہ میں داخل ہو جائے۔ عورت مورتی کو چھو نہیں سکتی، اسپرش نہیں کر سکتی۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ 10 عورتوں میں عقل ایک ہی کے پاس ہوتی ہے۔ پورا فلسفہ جو اوریجنل سن ہے، جناب آدم نے جو پھل کھایا جنت میں اور جس کی وجہ سے وہ نکالے گئے، وہ گیہوں تھا کہ سیب تھا، اس سے بحث نہیں ہے۔ مگر یہ تھیوری یہودیوں میں بھی یہ واقعہ آیا، عیسائیوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، اسلام نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اچھا، مگر سب لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات مذاق بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ عورتوں نے کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم کہاں ہوتے، یعنی مطلب یہ کہ عورت کے بطن سے، اس کے پیٹ سے مرد پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تو مردوں نے جواب دیا، یعنی جوکھی والی بات ہے، مردوں نے کیا جواب دیا کہ بھئی تم نہ ہوتی تو ہم جنت ہی میں ہوتے، یعنی تمہاری وجہ سے ہم نے وہ پھل کھایا اور جنت سے نکال کے زمین میں ڈال دیے گئے۔ اور قرآن نے کیا کہا، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ پیدا کیا۔ اکیلے جناب حوا کو الزام نہیں دیا، بلکہ ٹیکنیکلی تو جناب آدم پر الزام زیادہ بڑا بنتا ہے، کیونکہ یہ خلیفۃ اللہ تھے، اللہ نے ان کو اپنے جانشین بنانے کے لیے اتارا تھا، تو ان کو ایک طرح کی سپیریورٹی اپنے فنکشن کے حساب سے دی تھی۔ تو کہنا یہ کہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ حوا کی وجہ سے آدم نیچے آ گئے، نا، یہ وسوسہ دونوں کے دل میں شیطان نے پیدا کیا۔ تو اب یہ جو تصور ہے، آپ جب دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے جینڈر بائس کو اوور رول کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی آدمی اپنے محض اس وجہ سے نہ بڑا ہو جائے گا کہ میں مرد ہوں، نہ چھوٹا ہو جائے گا، نہ یہ کہ عورت بڑی ہو جائے گی، عورت چھوٹی ہو جائے گی اپنے جنس یا جینڈر کے حساب سے۔ میں تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن، میرا تو سبجیکٹ لاء رہا ہے۔ اس سال بھی میں جو الہ آباد یونیورسٹی کا لاسٹ ایئر کا پروجیکٹ تھا وہ میرے ہی ذمے تھا، وہ تیار کروا رہا تھا۔ مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں جن پر لوگ کام کرتے ہیں، تو جینڈر بائس پر 2 میرے شاگرد کام کر رہے تھے کہ جینڈر بائس یعنی جو اس بنیاد کے اوپر کہ مرد اور عورت کا جو یہ مقابلہ ہے، اس میں جینڈر بائس پر کام کر رہے تھے۔ تو عجیب بات ہے، وہ جینڈر بائس میں جو لوگ ورک کر رہے تھے وہ دونوں لڑکیاں ہیں جو اس بات کے اوپر لکھ رہی ہیں۔ یعنی مردوں کو یہ بھی نہیں لگتا کہ کوئی بائس ہے، کسی طرح کا تعصب ہے، یہ انہیں نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس لیے جب آپ اس کو تلاش کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام نے وہ بیلنسنگ ویو رکھا کہ بھئی مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں۔ اس تھیوری کو لا کے رکھا۔ اب مسلمانوں نے اس کو کچل دیا ہو، مسلمانوں نے اس کو برباد کیا ہو، تو دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مذہبوں میں نہیں ہوتی لیکن اس مذہبوں کے فالوورز اسے کرنے لگتے ہیں۔ بدھزم کبھی بھی وائلنس کے ساتھ نہیں چل سکتا،
بدھزم میں اگر وائلنس ہو یا جینزم میں وائلنس ہو، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو روہنگیا کے مسلمانوں کے اوپر جن لوگوں نے زیادتی کی وہ کون لوگ تھے؟ وہ سب بدھسٹ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو ان کے ہونے سے نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کے بعد اسلام کو فالو نہ کرے تو اسلام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو تفرقہ ہے، جو یہ فرق ہے، اسلام نے اس کو بالکل نہیں آنے دیا کہ یہ بنیادی طور پر آئے. مگر ایک چیز ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اٹھتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے، جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اچھا یہ خالی یہ نہیں تھا مذہبوں میں، آپ بیک چلے جائیں، میں جو ورک کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ان کو دیکھتا رہتا ہوں، تو روس کے عیسائیوں میں ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، اور وہ رواج یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہونے لگتی ہے تو وہ ایک کوڑا ایسا بناتے ہیں، یوں ہی کوئی بہت سخت والا کوڑا نہیں، اور اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت باپ اس کوڑے سے بیٹی کو مارتا ہے اور اس کے بعد داماد کے حوالے کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تھیوری یہ ہے کہ آج تک اس کو پیٹنے پاٹنے کا حق میرا تھا، اب آج سے تم مالک ہو گئے ہو، یعنی میں مرد تھا تو میں اس کو سنبھالے ہوئے تھا، آج سے تم سنبھالو. اسے مارنے کے لیے اس کو دے دیا جاتا ہے. تو یعنی ایک عجیب طرح کی سچویشن. اچھا اسلام کے آنے سے پہلے عرب سماج جو تھا اس کا بھی یہی حال تھا. اگر آپ غور کیجئے تو وہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، وہ عرب سماج اس صورت سے تھا کہ وہ آپ سنتے رہتے ہیں لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے. اگر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ لڑکی کو دفن کر دیتے تھے. اب لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ بھئی کیسے باپ اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا، کیسے رشتہ دار اسے دفن کر رہے ہیں زندہ لڑکی کو. مگر تعجب کیوں ہے؟ اس کے تعجب کی تو کوئی وجہ نہیں ہے. آج ساری دنیا میں خاص طور سے ہندوستان میں جو فیٹس کلنگ ہوتی ہے غیر قانونی ہے کہ آپ پتہ نہیں لگا سکتے، لیکن پیسہ خرچ کریں تو سارا کام ہو جاتا ہے. پیٹ میں معلوم ہو گیا کہ عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے، اگر لڑکی ہے تو مار دو، پیدا نہیں ہونے دو. اب ہم لوگ ایڈوانس ہو گئے ہیں تو ہم یہ جھنجٹ نہیں کرتے کہ پیدا ہونے کے بعد دفن کریں گے تو پولیس کیس بنے گا، اس کو وہیں مار کے ختم کر دیا جائے، یہ لڑکی دنیا میں آنے ہی نہ پائے. تو وہ عرب تھے جو اسلام کے پہلے کے تھے، وہ اور جنگلی تھے، وہ دفن کر دیتے تھے. اور دفن کرنے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا عجب مزاج تھا. وہ یہ کرتے تھے کہ یا تو وہ پہلے سے تیاری رہتی تھی، قبر بنی رہتی تھی، اور ادھر لڑکی پیدا ہوئی، ادھر وہ لڑکا ہوا تو پھر تو ڈنکا بج رہا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی. ادھر لڑکا پیدا ہوا اور ادھر خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا جو آج بھی ہوتا ہے. اور ادھر لڑکی پیدا ہوئی اور وہ نقل بھی کیا گیا ہے، قرآن میں ہی شاید آیا، یہ بات آئی کہ تمہارے مطلب چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں لڑکی کے پیدا ہونے سے. حالانکہ وہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھائے گی. اللہ نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ لڑکی کو اللہ نے رحمت بنایا ہے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا سمجھانے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، اگر کسی آدمی کی 3 لڑکیاں ہوں اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، ان کی صحیح تربیت کرے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ کسی کی 3 لڑکیاں نہ ہوں، 2 ہی ہوں. کہا اچھا 2 پر بھی اگر. کہا یا رسول اللہ اس کی اگر ایک ہی لڑکی ہو، اللہ نے تو ایک ہی دی ہے، دی ہی نہیں دوسری. کہا اگر اس کی بھی صحیح تربیت کرے اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت کے جتنے دروازے ہیں کسی بھی دروازے سے. یعنی اس کی عظمت یہ بتائی گئی ہماری نگاہ میں. لیکن جب لوگوں نے اس کو قرار کیا، آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ لڑکی ہوتی ہے تو خوش نہیں ہوتے، لڑکا ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہے لڑکا کیا، حالانکہ محبت کرنے میں بیٹی بیٹے کے مقابلے میں ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے. بیٹا اتنی محبت نہیں کرتا جتنا بیٹی محبت کرتی ہے. تو اس لیے اگر ہم اور آپ اس پوائنٹ پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو کہ اسلام نے ایک ایسے ماحول کو لا کے رکھا جس میں یہاں یہ سب چیزیں خراب نہیں ہیں. جہاں کہا جا رہا ہے شادی اچھی چیز نہیں ہے، ایک معاشرہ لا رہا ہے بھائی شادی کرنا کمزوری کی بات ہے، وہاں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میسنجر آف گاڈ کیا کہہ رہا ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. جو میری سنت کے اوپر ہے، جو فالو کرتا ہے میرے پاتھ کو، ٹریڈیشنز کو میرے فالو کرتا ہے، اسے شادی کرنا چاہیے. اچھا مان لیں ساری دنیا کے مرد ایک جا ہو جائیں تو ایک اولاد نہیں پیدا کر سکتے،
اور ساری دنیا کی عورتیں اکٹھا ہو جائیں مردوں کو چھوڑ کے تو ایک اولاد نہیں پیدا ہو سکتی. میں تو کبھی کلاس وغیرہ میں پڑھاتا ہوں تو جس وقت یہ ایشو آتا ہے میرے سامنے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آئیڈیل فارم میں سب لوگ کیتھولک عیسائی ہو جاتے یا آئیڈیل فارم میں سب لوگ بدھسٹ ہو جائیں یا بالکل روحانی ہو جائیں تو دنیا کو بم سے اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی. بڈھے مرتے چلے جائیں گے, کوئی پیدا ہوگا نہیں, کام ختم ہو گیا, فنش. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا کہ کائنات چلتی رہے اسی طرح سے. اب ساری بحث دیکھیے, جلدی جلدی آپ کو منزل سے قریب لاتے ہوئے میں کہہ دوں کہ اس بنیاد کے اوپر ہمارے ہاں ہو رہی ہے کہ وہ مطلب اب ایک تو کبھی کبھی ہم لوگ خود باعث ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم اس مذہب کو فالو کرتے ہیں تو دوسرے کی کوئی اچھائی ہمیں دکھائی نہ پڑے, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں واقعی دکھائی نہیں پڑتی, ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اسلام نے بہت سی جگہیں جو ایشوز ہیں جو قانون سے متعلق ہیں, شاید ان میں سے کچھ کو میں حوالہ بھی دوں آپ کو, مانا جاتا ہے کہ عورت اور مرد کا اسلام نے ٹریٹمنٹ برابر نہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ ایک بات موٹے طور پر آپ سمجھ لیں, اور وہ بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کو اسلام نے برابر رکھا ہے, ایکول رکھا ہے, آئیڈینٹیکل نہیں رکھا, ایک جیسا نہیں رکھا, سملر نہیں رکھا کہ جیسا مرد ویسی عورت. اگر یہ سملر ہوتے, اور آپ نے بھی نہیں رکھا, میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے بھی نہیں رکھا. جب اسپورٹس ہوتے ہیں, یہ مردوں کی کرکٹ ٹیم ہے, یہ عورتوں کی ہے. عورتوں کی کرکٹ ٹیم کبھی مردوں سے کرکٹ نہیں کھیلتی. یہ عورتوں کی ہاکی ٹیم ہے, یہ مردوں کی ہاکی ٹیم ہے. ارے بھائی یہ ہو کہ 3-4 اس میں مرد ہیں, 5-6 عورتیں ہیں. ٹینس کھیلا جاتا ہے, ٹینس میں جو ڈبل سیٹ ہوتا ہے کبھی کبھی ایک مرد ایک عورت ایک طرف, ایک مرد ایک عورت دوسری طرف. میں کہتا ہوں ایسا ٹینس کھیلو 2 مرد ادھر کھڑے ہو جائیں, 2 عورتیں ادھر کھڑی ہو جائیں. سوئمنگ ہوتی ہے, مرد الگ سوئمنگ کرتے ہیں اولمپک تک میں, اور عورتیں الگ کرتی ہیں. آپ ایک کیوں نہیں کرتے؟ ایک جگہ کر دیجئے, سوئمنگ ہو جائے, جو جیت جائے گا وہ جیت جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مان کے چلتے ہیں کہ فزیولوجی میں مرد عورت ایک جیسے نہیں ہیں, ان کی جسمانی ساخت الگ ہے, یہ مان لیتے ہیں. ان کے دل کا سائز الگ ہے, ان کے دماغ کی کیفیت الگ ہے, ان کی نفسیات الگ ہے, ان کے سینٹیمنٹس الگ ہیں. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کہا کہ یہ بات بھائی سیدھی سی یہ ہے کہ یہ برابر ہیں, آئیڈینٹیکل نہیں ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں. اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک جیسے, جیسے میں سمجھانے کے لیے اپنے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں یہاں یا جو اب بعد میں سنیں گے, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ پریشر کوکر آپ نے دیکھا ہے, پریشر کوکر کا ایک ڈھکن ہوتا ہے, پریشر کوکر کی نیچے کی باڈی ہوتی ہے. یہ دونوں ایک جیسے ہیں یا دونوں برابر ہیں یوٹیلیٹی میں؟ یوٹیلیٹی یا اپیوگتا کے حساب سے دونوں برابر ہیں. یہ آپ کی کار ہے, میں کار میں دیکھیے وہ ٹائر میں وہ جو ہوتا ہے ٹائر ٹیوب ہوتی ہے جہاں پر وہ لگا ہوتا ہے چکا, اس میں نٹ ادھر سے آتا ہے بولٹ اور نٹ ادھر سے کسا رہتا ہو. یہ بتائیے نٹ اہم ہے یا بولٹ اہم ہے؟ ایک کھول دیجئے خالی, چاہے نٹ نکال دیجئے چاہے بولٹ نکال دیجئے, دیکھیے ابھی گاڑی کا کیا حشر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. اگر میں نے ڈھکنا ہٹا دیا تو بھی پریشر کوکر کا کام نہیں ہوگا, اور اگر پریشر کوکر کی باڈی ہٹا دی تو یہ ڈھکن لیے آپ گھماتے رہیں, کھانا نہیں بنے گا. عورت اور مرد کے حساب سے بھی یہ کہ وہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں, وہ ایک دوسرے کے پورک جس کو ہم کہیں کہ وہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں. یہ دونوں ملیں گے تو یہ کام ہوگا. میں نے کہا نہیں کہ ہزاروں مرد اکٹھا ہو جائیں ایک بچہ نہیں پیدا ہوگا, ہزاروں عورتیں اکٹھی ہو جائیں گی ایک بچہ نہیں. جب ایک اور مرد اور ایک عورت سامنے آتے ہیں تب ان کے یہاں اولاد ہوتی ہے. یہ تصور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ آئیڈینٹیکل ایک جیسے نہیں ہیں. جس سماج میں ان کو آئیڈینٹیکل سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے وہی دھوکہ کھاتا ہے, کچا کھاتا ہے. اسلام نے یہ کہا نہیں, آئیڈینٹیکل نہیں ہے, برابر ہیں. ان کے مزاج کے حساب سے میں اکثر کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, بچے کی طبیعت خراب ہے, چھوٹا سا بچہ ہے 2-3 سال کا, تڑپ رہا ہے, بے چین ہے رات میں. یہ بتائیے دونوں کے ری ایکشن کیا ہوتے ہیں؟ ابا کیا کہتے ہیں؟ ابا کہتے ہیں کہ ابھی صبح دکھائیں گے ڈاکٹر کو, چپ کراؤ اس کو کسی صورت سے, اور اپنا تکیا وکیا لے کے دوسرے کمرے میں چلے گئے. ماں سو نہیں پاتی جب تک بچے کو نیند نہیں آ جائے گی. اسے معلوم ہے کہ کیا ہوگا, بھائی پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ روک تھوڑی دے گی پیٹ کے درد کو, مگر وہ سینٹیمنٹ یا جذبات سے کام کر رہی ہوتی ہے اور جذبات سے ہی بچے کو پالتی ہے. اگر عقل لگا دے اپنی اور جوش لگا دے تو کتنے بچے مر جائیں.
مگر کیوں؟ مرد کو ایک دوسرے کام کے لیے قدرت نے بنایا، اس کا دائرہ کار، اس کی ورکنگ کا جو چھیتر ہے الگ رکھا، عورت کو ایک دوسرے دائرہ کار اور دوسرے چھیتر میں رکھا، دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کریں گے، اس لیے دونوں کے جذبات الگ رکھے، دونوں کی عقل الگ رکھی۔ یہ اسلام نے کیا؟ اسلام نے جہاد یا ڈیفنس یا اپنے کو بچانا یا آرمڈ کانفلکٹ جو ہے، کبھی اس میں عورت کو آگے نہیں کیا، مرد کو آگے رکھا۔ لیکن اس کے بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ بھائی وہ آپ غور کیجئے تو اندازہ ہو کہ میراث میں عورت کا حق کم کر دیا، اور عورت کو ایک حصہ ملتا ہے بیٹی کو، تو بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، عورت کی ذمہ داریاں، اس کی لائبلٹیز کم ہیں، اس کو مہر شوہر سے ملتا ہے، دینا نہیں ہوتا۔ وہ کبھی بھی کسی کو مینٹیننس دینے کے لیے، نہ اولاد کو، نہ ماں باپ کو، نہ بھائی بہن کو، کسی کو ذمہ دار نہیں ہوتی، اسے نان و نفقہ پانا ہوتا ہے۔ عام کانفلکٹ جب ہوتی ہے تو اسے تلوار نہیں اٹھانا ہے، تو اس لیے اس کا جو حق ہے وہ بھی کم ہے۔ حالانکہ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت نے یہ تو سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اگر کوئی آدمی مرنے والا یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں، تو ماں کا بھی 1/6 حصہ ہوتا ہے اور باپ کا بھی 1/6 حصہ ہوتا ہے، یعنی یہ بھی فرق نہیں ہے۔ تو اگر جینڈر کا فرق ہو رہا ہوتا تو اماں کا حصہ کچھ اور ابا کا حصہ کچھ اور ہو جاتا۔ تو کہنا یہ نہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں، بس آخر میں آپ سے کہتا ہوں، اب ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جینڈر بائز ہے، طلاق دینے کا حق مردوں کے پاس، وہ پہلے سے ہی تھا، اور اسلام نے تو اس کو لمیٹڈ کیا ہے، ریسٹرکٹ کیا ہے کہ 3 بار سے زیادہ طلاق نہیں دے سکتا، اور اس کی بھی شرطیں ہیں کہ یہ ہو، پہلے اس کے اندر آربیٹریشن ہونا چاہیے، جب آربیٹریشن ہو جائے، فیل کر جائے، ویلڈ کاز ہو، تب شوہر طلاق دے۔ اور ہم جس فقہ کو ماننے والے ہیں، جس مرحومہ کا تعلق جس فقہ سے تھا، اس کے اندر طلاق عربی میں ہوگی، نکاح ہونے میں اتنی جھنجھٹ نہیں ہے جتنی طلاق ہونے میں ہے، اور عربی ہم کو تو آتی نہیں، تو ہم کو مولانا صاحب کو پکڑنا پڑے گا کہ ہمیں طلاق دینا ہے، تو مولانا آسانی سے تیار نہیں ہوں گے، ابھی اس لڑکی کو بلائیں گے جو ہماری بیوی ہے، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، اور تب وہ بھی جب طلاق پروناؤنس کریں گے تو اس وقت 2 عادل گواہ ہوں، نکاح کے سمے کے وقت کوئی گواہ نہ ہو، ایک گواہ بھی نہ ہو، خالی لڑکا بیٹھا ہے، لڑکی بیٹھی ہے، انہوں نے ایجاب کیا، انہوں نے قبول کیا۔ طلاق کے موقع پر شیعہ فقہ کے اندر، امام جعفر صادق کی فقہ کے اندر، طلاق کے موقع پر 2 ایسے عادل گواہ ہوں، عادل اسے کہتے ہیں جو نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے، نماز پڑھانے کا حق ہے جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کا گواہ موجود ہو، اس گواہ کے سامنے یہ طلاق ہو تو طلاق ہوتی ہے۔ ان کا صاحب عورت بھی کر سکتی ہے، کیوں نہیں ہے؟ کر سکتی ہے، تو اس نے شادی کے موقع پر یہ حق کیوں نہیں لے لیا کہ اگر تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ کروئلٹی کی، مجھے نان و نفقہ نہیں دیا، تو میں خود اپنے کو طلاق دے سکتی ہوں، لے لے، ہے، قانون ہے، موجود ہے۔ اب اپنے رائٹس کے لیے کوئی آدمی سوتا شکایت کرے تو اس کے لیے کوئی دین یا کوئی ریلیجن قابل الزام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ یہ یاد رکھیے کہ جینڈر، یہ تو بہت مختصر ٹائم ہے اور اس پر تو بہت لمبی گفتگو، کئی گھنٹے ہونی چاہیے ایک ایشو کے اوپر جو آپ کے سامنے آئے، لیکن موٹے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے۔ اس نے پریکٹیکل ریلیجن کے حساب سے عورت اور مرد کے حقوق اور فرائض، رائٹس اور ڈیوٹیز کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ اس میں یہ نہیں کیا کہ بس جو ان کا حق ہے وہی ان کا حق ہے، دونوں نہیں کر سکتے۔ بھائی ایک باپ کبھی ایسا کر سکتا ہے کہ آپ کی کہے کہ تو اچھا تو یہ بچہ تمہارے پیٹ سے پیدا ہو، اب یہ والا ہمارے سے ہوگا، چلو ختم کرو، تکلیف بہت ہوئی تھی تمہیں بچہ پیدا ہونے میں، اب کی ہم، ایسا نہیں کرتا۔ وہ پیسہ خرچ کر دے، دوائیں لے آئے، یہ سب کرتے، یہ تو نہیں کر سکتا کہ نہیں کوئی بات نہیں، تو پاسبل نہیں ہے، اس کے لیے یہ امکان نہیں ہے۔ ماں کے دودھ پلانے کو بھی شریعت نے ماں کی ذمہ داری نہیں قرار دیا، نہیں، ورنہ ماں یہ بار بار کیوں سنتے کہ ماں کہتی ہے کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، یعنی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا احسان ہے اولاد کے اوپر کہ اس نے دودھ پلایا۔ ذمہ داری تو بچے کو پالنا باپ کی تھی، تو باپ کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے تھا، جو اس نے نہیں پورا کیا تو خود ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے اگر موٹے طور پر دیکھیں تو دنیا کے مذاہب نے یا تو اس کو اگنور کر دیا، یا جیسے آج فیمنسٹ موومنٹ ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت باہر آ جائے، بازار میں کھڑی ہو جائے، انہوں نے عورت کو کمیونٹی بنایا، دنیا نے عورت کو کمیونٹی بنایا۔ میں پھر کہتا ہوں، مجھے کسی آدمی پر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں مہابھارت پڑھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ دروپدی جو ایسے عظیم لوگوں کی بیوی تھی، اس کو جوئے میں شرط پر لگا دیا گیا تھا،
اور ہار گئی تو کیا وہ کوئی بکری تھی، بھیڑ تھی، گائے تھی، کیا تھی؟ وہ انسان تھی۔ اسلام آج تک یہ نہیں کر سکتا کبھی کوئی آدمی اپنی بیوی کو بیچ دے، یہ پاسبل نہیں ہوگا اسلام میں۔ تو یعنی کیونکہ یہ بھی اللہ کی بندی ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حق دیا ہے اس کے حساب سے ہوگا۔ بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے، اچھا ہم جب کسی چیز کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اسلام کی پوری آئیڈیالوجی کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کربلا سے بہتر جگہ نہیں ملتی۔ جب بھی ہم کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلام کی پوری آئیڈیالوجی نظر آ جاتی ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، چاہے نان وائلنس ہو وہ بھی دکھائی پڑ جاتا ہے، چاہے کسی کاز کے لیے لڑنا ہو وہ بھی دکھائی پڑ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں اکیلے خود نہیں آئے یا صرف مردوں کو نہیں لائے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی جنگیں ہیں آپ ان میں دیکھ لیجئے، تو آپ کو بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، حضرت علی کی لڑائیاں، صفین ہے، جمل ہے، نہروان ہے، جتنی بھی اہم لڑائیاں ہیں ان سب میں عورتیں میدان میں نہیں ہیں، مگر امام حسین نے حق اور باطل، سچائی اور اسد کے بیچ میں جو لڑائی کربلا میں لڑی اس میں عورتیں موجود رہیں اپنے فنکشن کے ساتھ۔ دیکھیے بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، جس وقت یہ ہوا ہے ایک دم سے کہ ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ناصر تھا، بیچارہ وہ شہید ہو گیا، اور وہ شہید اس طرح ہوئے کہ ان کی لاش پڑی تھی تو وہ ان کی بیوی جو تھی وہ ہاتھ میں گرز لے کے نکل آئی ایک غصے میں، یعنی مطلب ایسا نہیں تھا کہ عرب عورتیں بڑی بزدل تھیں۔ میں انتہائی ہاتھ جوڑ کر کے اور وتھ ڈیو ریسپیکٹ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو عورتوں کا شروع ہی سے ڈیولپمنٹ یہ ہوتا ہے کہ چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتی ہیں، یہ وہ والا کیڑا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی خواتین کے بطن سے مجاہد پیدا ہو جائیں، تعجب خیز بات ہے، کیونکہ ہیں تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ وہ جناب ام المؤمنین کا کلیجہ بھی تو چاہیے، جب عباس جیسا فرزند پیدا ہو تو جناب زینب جیسا کلیجہ چاہیے کہ ان محمد جیسے بچے ہوں، جناب قاسم جیسا کی اولاد ہو تو ام فروہ جیسی ذات ہو۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو لا کے کھڑا کر دیا، ہر صنف کی یعنی ان کا ریپرزنٹیشن ہے، نمائندگی ہے۔ بچے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ آزاد لوگ بھی موجود ہیں، غلام بھی موجود ہیں۔ سب لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اس طرح سے سجا دیا کہ ویسا نمونہ نہ اس سے پہلے پیش ہوا اور نہ اس کے بعد پیش ہوگا۔ مگر کربلا نہ ہوتی اگر امام حسین کے ساتھ ویسی خواتین نہ ہوتی جو خیموں کے اندر موجود تھیں۔ یعنی اکیلے مرد اگر یہ چاہتے کہ کربلا کو کربلا بنا دیں تو کبھی نہیں بنا سکتے تھے، ان خواتین نے بنایا۔ اور اس میں ہمیں ملتا ہے عجب منظر ملتا ہے، جنادہ ابن عمر جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ایک صحابی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان قتال میں پڑے تھے، ان کا شہید ہو گئے۔ تو حالات ایسے ہیں کہ ابھی یہ شہید ہوئے، ابھی وہ شہید ہوئے، تین طرف لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک قلب لشکر تھا بیچ میں، ایک رائٹ ونگ تھا، ایک لیفٹ ونگ، سینٹرل کور، اب تینوں طرف سے لڑائی ہو رہی، تو یہ لاش گری، وہ شہید ہوا۔ یہ ایک تیزی سے، کیونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ اعمال عاشورہ وغیرہ کرتے ہیں کہ 9-10 بجے سے یہ لڑائی کربلا میں باقاعدہ آرمڈ کانفلکٹ شروع ہوئی، اور عصر کے وقت جو اول وقت عصر ہے 3-4 بجے تک ختم ہو گئی ہے۔ اچھا اب ایک بات بتائیے ہمیں خود کہ جہاں 72 آدمی کل ہوں، اور 72 آدمیوں میں بھی آپ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان میں سپاہی کہلانے، اگر سپاہی ہم کہیں تو کربلا میں امام حسین السلام نے 32 آدمیوں کا جو سینٹرل ونگ بنایا تھا قلب لشکر، جس میں علم جناب عباس کے ہاتھ میں تھا، اور 20 آدمیوں کا لیفٹ ونگ بنایا تھا جس میں سپاہی تھے، وہ اس میں حضرت حبیب ابن مظاہر کو سردار بنایا، ادھر 20 جس میں جناب زہیر ابن قین کو سرداری عطا فرمائی اور کہا کہ تم اس کو دیکھو۔ اب یہ آپ مجھے بتائیے کہ اتنے لوگ کم سے کم 28 یا 30 ہزار کی فوج کا مقابلہ کیسے کریں؟ یہ تو ان کا کمال ہے کہ انہوں نے 4-5-6 گھنٹے تک یزیدی لشکر کو رلا دیا، یہ ان کا کارنامہ تھا۔ مگر اس کے پیچھے وہ کیسی خواتین تھیں؟ اگر وہاں پر ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ ادھر تو کوئی شہید ہوا، ادھر عورتوں نے سر پیٹنا شروع کر دیا اور گویا ولاپ ہونے لگا اور رونے لگیں، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی جنازہ ابن عمر جن کا میں نے تذکرہ کیا آپ سے، حضرت جنازہ ابن عمر کی شہادت کے بعد امام حسین نے دیکھا ایک جوان ہے۔ جوان کیا ہے؟
11-12 سال کا لڑکا ہے، جوان بھی نہیں ہے، اور اس کی تلوار اس کی کمر سے باندھی گئی ہے، تلوار زمین میں خد دی جا رہی ہے، وہ دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ امام حسین نے کہا اس بچے کو روکو، نہیں تو یہ ضائع ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا۔ اس بچہ کیسے لڑ گیا 11-12 سال کا؟ اس کو لایا گیا، کہا کون ہو تم؟ کہا جس کی لاش آپ کے سامنے پڑی اسی کا بیٹا ہوں۔ بس امام علی مقام نے کہا تو تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، بس تم نے راہ حق میں اتنی بڑی قربانی تمہاری ماں نے دے دی۔ کہا مولا یہ تلوار میری ماں نے لگائی ہے، یہ امامہ میری ماں نے مجھے پہنایا ہے، یہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، اور ماں کہہ رہی ہے مولا یہ بیوہ کا ہدیہ ہے، رد نہ کیجیے گا۔ اگر ایسی مجاہدہ بی بی تھی تبھی اتنا بڑا کارنامہ کربلا میں پیش آ گیا۔ اجازت دینا پڑی، وہ بچہ گیا، شہید ہوا۔ شہید ہونے کے بعد بھی ماں کی عظمت دیکھیے کہ ان لوگوں نے، وہ دیکھ رہے تھے منظر کو، یزیدی لشکر جو ظالموں کی پوری فوج تھی، انہوں نے کیا کیا، وہ اس کا سر اٹھا کر کے خیمے کی طرف پھینک دیا، اسی خاتون کی جس کا بیٹا تھا۔ خاتون نے سر صاف کیا، بوسہ دیا، اور اس کے بعد یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم حق کے راستے میں، سچائی کے راستے میں جو قربان کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، واپس نہیں لیتے، اور سر اٹھا کے پھر یزید کی فوج کی طرف بھیج دیا۔ یہ جب اس میں اتنی طاقت تھی تب ایسا شہید بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ سب کے الگ فنکشن ہے، ماں کا فنکشن الگ ہے، باپ کا الگ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جلدی وہ منظر پیش کر رہا ہوں۔ اگر جناب قاسم سے 13 سال کی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سامنے نظر آ گیا ہے آپ کو، تو ام فروہ جیسی ماں بھی تو موجود ہے، جو جناب قاسم کو نہ جانے کے اوپر کہہ رہی ہیں کہ سب چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے میدان قتال میں؟ اگر آپ جناب اون و محمد کے کمال فن کو، شجاعت کو دیکھتے ہیں تو جناب زینب جیسی ماں بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ حضرت عباس کی اتنی تعریف کرتے ہیں اور ان کے بھائیوں کی جنہوں نے کربلا میں اپنی قربانی پیش کی، تو جناب ام البنین جیسی ماں بھی موجود ہے۔ وہ کربلا کے بعد بھی ان کا یہ عالم تھا کہ وہ بناتی تھیں، قبریں بناتی تھیں، یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ میرے جعفر کی قبر ہے، سب چاروں قبریں جب بنا چکتی تھیں تو اس کے بعد کہتی تھیں مگر تمہیں نہیں روں گی، اگر حسین کو رونے کے لیے اگر حسین کو رونے کے لیے حسین کی ماں زہرا موجود ہوتی تو تمہارا ماتم کرتی، اب تمہارا ماتم نہیں کروں گی۔ اگر ماں ایسی ہے تو کہتی تھی ارے تم نے میرے لال کو اس وقت مار لیا جب اس کے ہاتھ کٹ چکے تھے، اگر اس کے ہاتھ سلامت ہوتے تو میں دیکھتی۔ یہ ان کے سب مرثیت ہے۔ فرماتی تھی لوگوں جب کوئی بلندی سے زمین کی طرف آتا ہے تو سہارا لے لیتا ہے اپنے ہاتھوں کا، مگر میرا عباس تو جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو ہاتھ پہلے ہی کٹ چکے تھے، سر شکافتہ ہو، اس نے ایک کربلا پر سہارا کیسے لیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ ساری منزلیں بس آپ کی منزل لانا چاہتا ہوں۔ عباس ایک مجاہد ہے، تیغ آزما کا نام ہے۔ قاسم بہرحال گئے تھے، بہادری سے لڑے تھے۔ جنازہ ابن عمر کے بچے کے لیے یہ ہے کہ 10-11 سال کا تھا، مگر ماں ایسی ماں بھی موجود تھی جس کا 6 مہینے کا بچہ تھا۔ 6 مہینے کے بچے کو حسین لے کے گئے تھے کہ لاؤ دے رباب بچے کو دے دو، اسے پانی پلا لاؤں۔ ماں نے اپنے بچے کو امام علی مقام کے حوالے کیا۔ وہ سارا منظر آپ کے سامنے نہیں پیش کرنا، بچہ امام کے ہاتھوں پر شہید ہو چکا ہے۔ امام کا یہ عالم ہے کہ آپ بار بار ماں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، پلٹتے ہیں، 7 مرتبہ آگے گئے اور 7 مرتبہ پیچھے آئے، پھر خیمے کے قریب آ کے آواز دی کہ رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ شہید ہو گیا۔ جناب رباب در خیمہ کے اوپر آئیں، اور اس کے بعد جناب سکینہ کے لیے بیان کیا جاتا ہے، تشریف لائیں، وہ پوچھا کیا میرا بھیا سیراب ہو گیا، کیا میرے بھیا کو پانی مل گیا؟ اور امام نے فرمایا سکینہ تمہارا بھیا ایسا سیراب ہوا ہے کہ اب کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جناب رباب نے بچے کو گود میں لیا تو کوئی شکایت امام سے نہیں کی، ایسے مجاہد اکبر کی ماں تھیں، کوئی شکایت امام علی مقام سے نہیں کی، اور ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو باب مصائب میں ان کی شجاعت اور ان کی عظمت کی گواہی بنا ہوا ہے کہ مولا آپ اپنے دل میں خیال نہ لائیے، آپ تو بچے کو لے گئے تھے پانی پلانے کے لیے، اگر وہ شہید ہو گیا تو اس میں آپ کا کیا؟ آپ نے علی اصغر کو ہی مخاطب کیا اور چہرے کی طرف دیکھ کر کے پوچھا امثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیری عمر کے بچے بھی اس طرح نہر کر دیے جاتے ہیں؟
انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہماری سزائے مقتدر قبول فرما، پروردگارا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ مرحومہ کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ورثہ کو صبر جمیل کی توفیق دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و اصحاب و انصار میں قرار دے۔ آپ حضرات سے پھر التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کہ سمینہ آغا مرحومہ بنت سید عابد علی رضوی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ اس سورہ کی تلاوت کا ثواب بطفیل محمد و آل محمد و تیری رحمت و تیرے کرم و تیری شفقت کے طفیل میں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پہنچا دے سمینہ آغا بنت سید عابد علی رضوی مرحومہ کی روح کو۔ اور پروردگارا یہ جو بیماری اس وقت پھیلی ہوئی اس سے تمام جہان کو نجات عطا فرما دے، لوگ پریشان ہیں یا اللہ رحم فرما ہمارے اوپر، ہم غریب ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک وعلی المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیک یا سلطان ابا الحسن علی ابن موسى الرضا، روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان۔ السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔